میں اصل میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ کیا چل رہا ہے. ایکچولی آج ایک بڑی شدید جنگ سٹارٹ ہوئی ہے ٹویٹر پہ، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو شاید نہ گزری ہو. پاکستان میں جو ہم جنس پرستی پھیلانے والا گروہ جی ہے جن کے ذریعے آ رہی ہے، ان کے بڑے پرومیننٹ ایک فگر ہیں شہزادی رائے، ان سے تو ان کے دیکھا دیکھی پھر وہ اور بھی جو ان کے پرومیننٹ فگرز ہیں وہ بھی بیچ میں چھلانگ لگا کے آگے. اور میں پچھلے کوئی 3-4 گھنٹے سے مسلسل ایک ترازو کہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، جس کے ایک پلڑے میں بہت سی حوصلہ افزائی اور دعائیں ہیں اور دوسرے میں گالیاں ہیں. تو کبھی یہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے. تو ابھی میں وہ ٹویٹر پہ ساتھ وہ دوسرے کہ کیا بنے گا کیا ہوگا یہ وہ میں اس پہ تھوڑا سا وہ میں لگا ہوا تھا، تو اس لیے میں تھوڑا سا سلائٹلی میں تھوڑا سا اس پہ آف تھا. بھائی آگے بڑھنے سے پہلے سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہ جو آپ نے جی بات جی جی کہی ہے کہ ہم جنس پرستی کا ایک مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے اور اس کے تعلق سے آپ ٹویٹر پر بزی ہیں، ایک وہاں گویا کہ مجادلے کی ایک کیفیت ہے. یہ چیز جی اصل جی میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ حمزہ یوسف کے جو فرسٹ منسٹر بننے کے بعد یہ چیز شروع ہوئی ہے، یہ اس کا اس سے لنک ہے یا نہیں. اس وقت یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلم کمیونٹی میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور بہت سے لوگ جو واقف نہیں ہوں گے میں ان کو بتا دوں کہ اسکاٹ لینڈ میں حمزہ یوسف نامی ایک شخص فرسٹ منسٹر بنا ہے. فرسٹ منسٹر کی پوزیشن تقریباً پرائم منسٹر کے برابر ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا یعنی اچیومنٹ ہے کسی بھی شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچے. تو چونکہ یہ شخص اس نے اپنی فوٹو ڈالی نماز پڑھتے ہوئے، یہ کلیم کرتا ہے کہ مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ، تو مسلمانوں نے بڑا جوش کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور ایسا لگا کہ 2 دن تک اسکاٹ لینڈ نہیں ہے بلکہ وہ دارالاسلام ہے، وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے، کچھ ایسا ہی لگا. لیکن اس کے بعد حقائق سامنے آنے لگے کہ کس طریقے سے حمزہ یوسف نے ہم جنس پرستی کی حمایت کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ حمایت کی ہے ان کے حقوق کی ہم جنس پرستوں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں اسکرپچر کو تو چینج نہیں کر سکتا لیکن میرے نزدیک ہم جنس پرستی گناہ نہیں ہے. تو گویا کہ ہم جنس پرستی کو حلال قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کا یہ واضح اعلان ہے، شریعت کا واضح اعلان ہے کہ جس چیز کی حرمت طے ہو گئی ہو امت میں نصوص کے ذریعے، اس کو حلال کرنا، اس کو حلال قرار دینا، یہ کفر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فیصل التفریقہ اس کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک کتاب علامہ انور الکشمیری کی ہے اکفار الملحدین، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری نصوص مختلف علماء کی ذکر کی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسا شخص کہ جو اس طرح کے گناہ کو حلال قرار دے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم نے اس کی تفسیر کی ہے، اور جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس چیز سے. تو محض اس لیے کہ کسی شخص کا نام مسلمان ہے اور وہ کی ہائی پوزیشن پر پہنچ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سارے گناہ معاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر محمد حجاب نے، اور اسی طریقے سے ڈینیل حقیقت جو نے، اور اس ناچیز کا بھی نام ہے، تو ان سبھی لوگوں نے ایک متفقہ موقف اختیار کیا ہے، اور یہ ڈیبیٹ پھر مسلم ممالک تک پہنچ گئی، اور غالباً اسی کا ایکسٹینشن ہے کہ جو پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے اور ہم جنس پرستی کے مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے. یہ بات ایک کامن ہے، وہ یہ کہ چاہے وہ انگلینڈ کے ہم جنس پرست ہوں، امریکہ کے ہوں کہ پاکستان کے ہوں، کہ ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف ایک زبان آتی ہے اور وہ زبان ہے گالی کی. تو جس طریقے سے قیصر بھائی کو گالیاں مل رہی ہیں، ویسے ہی ان تمام لوگوں کو گالیاں مل رہی ہیں جو ہم جنس پرستی کے خلاف وقتاً فوقتاً لکھتے رہتے ہیں. جی سوری اباؤٹ دیٹ قیصر بھائی. زبردست. نہیں بڑا امپورٹنٹ تھا جی قیصر بھائی. بالکل درست فرما رہے ہیں. میں یہ ہمارے پاکستان میں ایکچولی ہم نے تو اب چونکہ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے، ہم نے خود اس پہ بہت سے لیکچرز بھی ہوئے، پبلک گیدرنگز بھی ہوئیں، ویڈیو پوڈ کاسٹ پہ بھی یہ بات ہم بتا چکے. سو دیر از نو ہارم ناؤ. الگا نام کی ایک تنظیم ہے جو کہ دنیا میں ہم جنس پرستی پھیلانے میں بہت کام کر رہی ہے. تو انہوں نے وہ ہر ملک کی اپنی رپورٹ وہ پبلش کرتے ہیں کہ ہم نے کس ملک میں کیا کیا ابھی تک ہماری اچیومنٹس ہیں اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. تو شاید وہ ڈونیشنز وغیرہ کے لیے کرتے ہوں تو وہ رپورٹ انہیں پبلک کرنی پڑتی ہے. لیکن عام طور پہ چونکہ پاکستان میں انگلش اور ویب سائٹ اور اس طرح کی چیزیں سے لوگ ابھی لارجلی نہیں ہیں، تو وہ بڑے کمفرٹیبل تھے کہ بس ٹھیک ہے کہ ہم نے ڈونیشنز کے لیے شاید کر دیا ہو لیکن عام عوام میں یہ بات پھیلے گی نہیں. تو وہ ہمارے کچھ دوست ہیں، آئی تھنک شروع میں شعور .pk والوں کے ہاتھ وہ آئی، اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے پڑھا، یوتھ کلب والوں نے پڑھا،
اور بہت سے لوگوں نے پڑھا تو وہ ہم تو حیران رہ گئے کہ پوری ان کی اسٹریٹجی وہاں پہ لکھی گئی کس طرح سے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے ہم پیچھے چھپ کے پاکستان میں ہم جنس پرستی کا ہم پھیلاتے ہیں. جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں یہ ساری جڑی ہوئی ہیں عورت مارچ سے، جو بڑا مشہور کہیں یا بدنام کہیں، جو ہر سال مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے، ابھی بھی ہوا ہے. یہ ساری اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور عورت مارچ جو ہے یہ بذات خود LGBTQ والوں کا ایک انیشیٹو ہے. تو یہ سارا ان کو پبلکلی اکنالج کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب فردر انویسٹیگیشن کی، پھر برٹش گورنمنٹ کی انوالومنٹ دیکھی، ہوم آفس کی، کہ وہ کیسے کیسے عورت مارچ کو کر رہے ہیں. اور ان کی خواجہ سراؤں کی ہے مورت مارچ. تو یہ دو پاکستان میں میجر انیشیٹوز ہیں، ایک مورت مارچ ہے اور ایک عورت مارچ ہے. اور یہ پھر ہم جیسے جیسے انویسٹیگیشن کرتے گئے ہم آنکھیں کھل گئی ہماری کہ کس طرح سے ان لوگوں کو امپاور کیا جاتا ہے. پھر کچھ فنڈنگ وغیرہ کی باتیں بھی ہمیں پتہ چلیں گے کہاں کہاں سے آتی ہیں، وہ تو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ پیسہ کہاں کہاں گیا. لیکن میں نے آج شہزادی رائے سے صرف ایک بات کہی، اور وہ بھی شہزادی رائے کا کہ وہ کسی رمضان کی ٹرانسمیشن میں ان کو بلایا گیا، تو میں نے ان جو ٹی وی چینل ہے میں نے ان کو ٹویٹ کی کہ یہ دین کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ جو لوگ اسلام کے قطعی حکم کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، ہم جنس پرستی کو پروموٹ یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو رمضان کی ایک مقدس ٹرانسمیشن ہے آپ اس میں ان کو بلا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ ان کا وہ رسپانس کہ آپ بڑے پتہ نہیں ایسے ہیں اور آپ کا لیول یہ ہے اور وہ ہے. تو وہاں سے پھر ایک جنگ چھڑ گئی. میں نے ان سے صرف ایک چیز کہی، صرف ایک چیز، بھائی آپ جو بھی کہیں سر آنکھوں پہ، میں اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہوں کہ ہم جنس پرستی شریعت اسلامی اور قانون پاکستان کے تحت جرم ہے، اور جو بھی اس کو فروغ دیتا ہے وہ مجرم ہے. میری پوزیشن کلیئر ہو گئی، آپ اپنی کر دیں. اس کے بعد گالیوں کا تانتا شروع ہو گیا. اور آج میں کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن آج میں نے کسی کا یہ نہیں کہ میں نے جسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا کہ چلے اس بات کو چھوڑیں، کیونکہ اس بات کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو ایک ٹرینڈ بھی چل گیا ٹویٹر پہ، ایک ہیش ٹیگ بھی بن گیا کہ شہزادی رائے ہم جنس پرستی پہ اپنی پوزیشن واضح کرو. اور وہ بھی تک وہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ ایک لفظ بھی کنڈمنیشن کا ادھر سے نہیں آیا کہ ہاں ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں یا ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا ہم شریعت کے ساتھ ہیں. تو وہ بس مسئلہ بڑھتے 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 وہ کافی پھیل گیا. لیکن اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ رمضان کے مہینے کی برکت میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ شاید یہ کام پبلک کو ہمیں کنونس کرنے میں شاید کئی مہینے لگ جاتے، جو آج 2-4 گھنٹوں کے اندر اندر ہو گیا. ایون ان کے عام لوگ بھی ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ساری آپ کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جنس پرستی والی بات تو کچھ کریں. کسی نے کہا کیسر پہ کہ پاکستان میں سائبر کرائم لوز بہت سخت ہیں، بہت ہی سخت ہیں. تو میں نے ان کی ٹویٹ میں کہا جی یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، مجھ پہ کیس کریں تاکہ میں سارے ڈاکومنٹس لے کے میں عدالت جاؤں. وہاں پہ وہ سارا آپ کی الگا کی رپورٹس بھی دکھائیں، آپ کی جتنی ٹریسیبلٹی ہے وہ پورے کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، وہ ہم دکھائیں دنیا کو، اور عدالت میں تو ویسے پبلک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ بیسکلی ایک ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے. تو الحمدللہ انہی نے بس ہمارا کام کر دیا، ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑتی. وہ خود ہی انہوں نے اپنی خاموشی اختیار کر کے خود کو آیا کر دیا. کہتے ہیں نا خاموشی بھی بولتی ہے، آج بولی ہے. آپ کو حیرت ہوگی، شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات آئی ہو کہ اسی رمضان میں کینیڈین گورنمنٹ اور آسٹریلین گورنمنٹ، ان دونوں گورنمنٹس نے LGBT افطار اسپانسر کیا ہے. جی جی، یعنی باقاعدہ وہ اپنے یہاں LGBT افطار جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں سو کالڈ مسلم LGBTs کو دعوت دی جا رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ جو الگ الگ نظریات رکھتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ اس وقت بات NGOs کی نہیں بلکہ ڈائریکٹ گورنمنٹس انوالو ہیں. تو اگر ان کے بینر کے اوپر ان کی منسٹری کے لوگو ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس سطح کے اوپر مسلمانوں کو اور ان کے ذہنوں کو کرپٹ کرنے کا کام چل رہا ہے. یہ کتنی گہری بات ہے مفتی صاحب، اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ امریکہ سے $200 ملین کی فنڈنگ ابھی پاکستان کو یہ وہ دے رہے ہیں، گورنمنٹ دے رہی ہے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے. اچھا وہاں پہ چونکہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی، اس لیے آپ ایک ٹریل، ڈاکومنٹری ٹریل بنتا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں اینڈ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فنڈنگ کہاں سے، یعنی کہ آپ فیک نیوز اور ریل نیوز میں آپ فرق کر سکتے ہیں. تو اس کی جب ڈاکومنٹ ٹریل فالو کیا گیا تو پتا چلا کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے. میں نے یہ بات پاکستان میں، اب میں اس ٹی وی کا نام نہیں لوں گا، ٹی وی چینل کا فرنٹ لائن چینل ہے، ریکارڈڈ پروگرام تھا جہاں پہ یہ بات میں نے بتائی کہ امریکہ سے $200 ملین کی فنڈنگ آئی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان میں اب آگے ڈرامے بنیں گے، پاکستان میں ایسی فلمیں بنیں گی، شوز ہوں گے جہاں سے اس چیز کو نارملائز کیا جا سکے. جب وہ پروگرام آن ایئر آیا
تو اس میں سے امریکہ کا نام ایڈیٹڈ تھا. آپ اندازہ کریں کہ بھائی میں کہہ رہے آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی تو نہیں ہے, آپ نہیں کہنا چاہتے, آپ نے تو نہیں کہا, لیکن میرے الفاظ کی ذمہ داری تو مجھ پہ ہے, لیکن امریکہ کا نام نہیں آنا چاہیے, بات میری ہے, لیکن انہوں نے وہ ایڈٹ کر کے وہ حصہ ہی بیچ میں سے حذف کر کے باقی پروگرام چلا دیا. یہاں تک ان کے پنجے ہیں. کیسر بھائی جزاک اللہ, مفتی صاحب جزاک اللہ. امریکہ کا نام تو سر عمران خان لے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. عمر بھائی آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی نہیں نوکیا نہیں 33 نہیں ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا جس کی طرف حضرت نے خاص طور پر اور آپ نے توجہ دلائی حمزہ یوسف کے حوالے سے. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ کمیونٹی بڑی تعداد میں, مسلم کمیونٹی جو ہے وہ جب بھی کوئی مسلمان لیڈر بنتا ہے تو بالکل جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ خلیفہ گیسی ایک وائبز وہاں سے کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی ویسٹ کے اندر کوئی منسٹر کوئی ممبر بن جاتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں, جبکہ حقیقت جو ہے اس کو سامنے لانا علماء کا کام ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک ابن قیم الجوزیہ نے اعلام الموقعین کے اندر یہ پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قوموں کے تباہ ہونے میں دو بڑے کردار جو کیٹیگریز ہیں ڈپارٹمنٹ کو کردار ادا کرتے ہیں, نمبر 1 ملوک, نمبر 2 العلماء. ابن قیم الجوزیہ نے تجربہ اور استقراء کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک یہ دو چیزیں, اور اس پر بھی جب انہوں نے ڈیٹیل انالیسس کیا تو کہا علماء جب تک اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ملوک کو لگامیں پڑی رہتی ہیں. ملوک جو ہیں وہ کھل کر آتے ہی میدان میں تب ہے جب علماء دم توڑ دیتے ہیں اور اپنا کردار چھوڑ دیتے ہیں. تو العلماء والملوک, اس لیے بڑا ضروری تھا اس پوائنٹ کا سامنے آنا. اللہ جزائے خیر دے.